وبالإسلام دينا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. صدق اللہ مولانا العظیم. وہی تو اللہ ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا تاکہ اس کو دیکھ کر جس کا جی چاہے نصیحت حاصل کرے اور جس کا جی چاہے وہ خدا کا شکر گزار بندہ بنے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مقدس ذات گرامی پر سورہ فرقان کی ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اور مذکورہ آیت کریمہ کا عام فہم ترجمہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کیا ہے. ماہ شوال کا یہ پہلا خطبہ جمعہ ہے. ماہ رمضان اللہ کی توفیق اور اس کی کمال مہربانی اور اس کی کمال رحمت سے مکمل ہوا اور عید الفطر کا مبارک دن ادا کرنے کے بعد
ماہ شوال میں ہم داخل ہوئے اور آج کا خطبہ اس نسبت سے میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اسی آیت مبارکہ سے ہم اپنی بات کو آگے چلاتے ہیں کہ اے لوگو تم دیکھو، دن جا رہا ہے، اس کے پیچھے رات آ رہی ہے، رات جا رہی ہے، اس کے پیچھے دن آ رہا ہے، اور یہ ترتیب اتفاقی نہیں ہے، یہ اللہ کی کمال قدرت اور اس کی کمال حکمت کا نتیجہ ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ یہ نظام ابھی ابھی چلا ہے، جب سے اللہ نے زمانے کو خلق کیا، پیدا کیا، اسی وقت سے یہ دن کا رات کا آنا جانا ایک دوسرے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، دن سے پھاڑ کر رات کو نکال رہا ہے، رات سے چیر کر اللہ دن کو نکال رہا ہے، اور وقت اپنی رفتار کے ساتھ گزر رہا ہے۔ وقت کو کوئی روک نہیں سکتا اور نہ یہ رکا ہے آج تک، اور یہ اس وقت رکے گا جب اللہ چاہے گا۔ تو اے لوگو تم دن کے آنے جانے کو، رات کے آنے جانے کو ذرا غور سے دیکھا کرو، طلوع سحر کو ذرا غور سے دیکھا کرو، سورج کے نکلنے کو، اس کے غروب ہونے کو ذرا غور سے دیکھا کرو کہ یہ طلوع بھی ہو رہا ہے اور غروب بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہ کہیں جا رہا ہے، یہ اس نے کہیں ختم ہونا ہے جا کر۔ اور پھر تم اپنی نگاہوں سے دیکھو، وقت کی اس رفتار نے بڑے بڑے انسانوں کو زمین میں دفن کر دیا۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ دنیا کی بڑی بڑی تہذیبیں مٹ گئیں، بڑے بڑے تمدن دنیا سے چلے گئے، اور دنیا کی ہر چیز تبدیل ہو گئی۔ تو اے انسان، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا پہ ہمیشہ رہوں گا؟ یا تو یہ سمجھتا ہے کہ جنہوں نے مرنا تھا وہ مر گئے اور میں ہمیشہ رہوں گا؟ دیکھ، وقت کی رفتار نے آدم کو مٹی کے نیچے کر دیا، نوح ابراہیم کو مٹی کے نیچے کر دیا، اور یعقوب و یوسف کے قصے اور کہانیاں دنیا سے ختم ہو گئے، فرعونیوں کی داستانیں، موسیٰ کے قصے دنیا سے، واقعات دنیا سے ہو کے ختم ہو گئے، اور ہم نے تمہاری یاد دہانی کے لیے ان واقعات کو قرآن میں ذکر کیا، اور اس قرآن کو ہم نے نصیحت کی کتاب بنایا۔ جاؤ ان کی تاریخ کو پڑھو جا کر، وہ بڑے طاقتور تھے، بڑے زوراور تھے، پہاڑوں کو تراشتے تھے، اس میں خندقیں کھود کر وہ اپنے گھر بناتے تھے، لیکن وقت نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے، وقت کو کسی نے نہیں چھوڑا۔ تو اے انسان، ہر جو دن طلوع ہو رہا ہے، اس سے سبق حاصل کر کہ میری زندگی کا ایک دن ختم ہو چکا ہے، میرا ایک دن تمام ہو چکا ہے، اور میں نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، میں نے دیکھنا ہے کہ میں نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ اس کو بس غفلت کی نگاہ سے نہ دیکھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی رات کے پچھلے پہر میں آنکھ کھلتی تو آپ کا پہرے دار کہتا ہے کہ آپ یوں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھتے اور آسمان کی طرف دیکھتے اور دیکھ کر کہتے ربنا ما خلقت ھذا باطلا،
ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یا اللہ یہ جو کائنات تو نے بنائی ہے، یہ آسمان پر جو کہکشائیں چمک رہی ہیں، جو ستارے دمک رہے ہیں، یہ آسمان ہے، یہ زمین، یہ رات کا آنا جانا تو نے ایسے ہی نہیں بنایا۔ یہ کوئی اندھیر نگری اور راجہ چوپٹ نہیں ہے کوئی اس کا، بلکہ ایک حکمت کے تحت یہ سارا نظام تو چلا رہا ہے، اس میں کوئی بھی چیز ناکارہ اور باطل نہیں ہے۔ فقنا عذاب النار، یا اللہ یہ وقت چلتے چلتے یہاں تک پہنچ جائے گا کہ ہم تیری بارگاہ میں چلے آئیں، فقنا عذاب النار، تو وہاں ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ فکر ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کے اندر جھانک کر جب اس میں غور کیا تو نتیجے اس پر پہنچے کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کر ایک بہت بڑے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، جس نے جزا کے طور پر ہمیں جنت اور سزا کے طور پر دوزخ دینی ہے۔ تو یا اللہ اس سے ہمیں بچا لے۔ تو میرے بھائیوں، ہر سال رمضان آتا ہے، اور کئی احباب میرے سامنے بیٹھے ہیں جن کی زندگیوں میں 60 رمضان بھی آئے ہیں، یعنی آنے سے مراد جنہوں نے 60 رمضان کے روزے بھی رکھے، 50 کے بھی ہیں، 40 کے بھی ہیں، 45 کے بھی ہیں۔ یہ ہر رمضان آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم نے کیا سیکھا؟ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اس سے سیکھ کر؟ آپ دیکھیں، کیا توبہ کرنا صرف رمضان میں واجب تھی؟ کیا مسجد میں آنا صرف رمضان میں ضروری تھا؟ کیا دعائیں کر کر کے رونا صرف رمضان میں ضروری تھا؟ کیا 5 نمازیں صرف رمضان میں فرض تھی؟ کیا صدقہ کرنا صرف رمضان میں ضروری تھا؟ کیا ان گناہوں کو چھوڑنا جن کو ہم نے رمضان میں چھوڑا تھا، پھر ان گناہوں کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں مسجدوں میں آنے کی توفیق دی؟ اچھا یہ بھی یاد رکھیں، اللہ انسان کو نیکی کی توفیق تب دیتا ہے جب وہ کسی گناہ سے باز آتا ہے۔ جب وہ گناہوں کی دنیا میں رہتا ہے تو پھر اس سے نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے، کیونکہ گناہوں کی نحوست انسان کے دل پہ بھی چڑھتی ہے، اس کی آنکھوں پہ بھی چڑھتی ہے، اس کے دماغ پہ بھی چڑھتی ہے۔ اس لیے آپ دعا کیا کرتے تھے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔ یا اللہ میں اپنے برے اعمال کی نحوست سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ رمضان آنے سے پہلے ہم نے اپنے دل میں سوچا کہ رمضان آ رہا ہے، اب میں نے یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی گناہ نہیں کرنا، یہ بھی نہیں۔ آپ نے طے کر لیا نا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے آپ کو توفیق دے دی کہ آپ مسجدوں میں آ گئے۔ آپ نے سال بھر جو کوتاہیاں کی اس پہ توبہ کی، اور آپ کے دلوں میں اہل ایمان کے لیے محبت بڑھی، خیر خواہی بڑھی، آپ نے اپنا مال خرچہ ان پر، انہیں افطاریاں کروائیں، اپنا زکوٰۃ دی، صدقے کیے، خیرات کی، اور لوگوں سے محبتوں سے ملے۔ یہ ان گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق تھی جو اللہ نے آپ کو دی۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ جو ہی عید کا چاند نظر آیا، ہمارے ذہنوں میں پھر وہ گناہ لوٹ آئے۔ اور یہ حقیقت ہے، آپ غور کریں، جن برے اعمال کو ہم نے چھوڑا تھا، عید کے دن وہ سب ہمارے دماغوں میں لوٹ آئے، اور ان
برے خیالات اور اعمال کی نحوست کا نتیجہ نکلا کہ نہ ہم میں وہ نماز رہی، نہ ہم میں وہ خوف خدا رہا، اور نہ ہم میں مسجدوں سے تعلق اور محبت رہا، اور نہ ہمارے دل کی وہ کیفیت رہی، نہ ہمارے ایمان کا وہ معیار رہا۔ اچھا جی وہ کہاں ہے پچھلے جمعے والے نماز؟ ہے تو مسلمان ہی نا وہ بھی، اور مسلمان رمضان کے لیے تو نہیں تھے۔ اچھا عجب بات ہے، ہم نے صرف سمجھا کہ صرف اللہ کی بندگی صرف رمضان میں ہے، یہ کر لو تو کام بن گیا پورے سال کا، بلکہ پوری زندگی کا۔ جیسے کچھ اب آپ سمجھتے ہیں محرم کو منا لو تو کام بن گیا، کوئی سمجھتے ہیں ربیع الاول کو منا لو تو کام بن گیا، کوئی سمجھتے ہیں رمضان کو منا لو تو کام بن گیا۔ میرے بھائیوں، ہم 24 گھنٹے اللہ کے غلام ہیں، ہم 24 گھنٹے اللہ کے مسلمان بندے۔ وہ ساری چیزیں جو رمضان میں ہم پہ فرض تھی وہ غیر رمضان میں بھی فرض ہے۔ رمضان ہی صرف اللہ کی بندگی کا مہینہ نہیں ہے، یہ نسبتاً دیگر مہینوں کے اللہ کی رحمت و فیوز و برکات کا بڑا مہینہ ہے۔ اور جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے طے کر لیا کہ بس رمضان میں نماز ہے۔ تو میں آپ احباب کو آج اس نسبت سے ایک دو پیغام آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رمضان میں ہمارے ایمان اوپر گئے، یقیناً گئے نا۔ اعتکاف میں ہم روتے نہیں تھے، رونے کی آوازیں آتی تھی، میں سنتا تھا۔ وہ اعتکاف والے بھی نظر نہیں آ رہے اللہ ماشاءاللہ۔ اور مسجد میں افطار کے وقت ہاتھ اٹھا کر رونے والے احباب کو بھی میں جانتا ہوں، اور یہ بھی اللہ کی بڑی عنایت ہے کہ کوئی رمضان میں بھی آ جائے۔ میں ان کی کوئی مذمت نہیں کر رہا، لیکن اس کے باوجود چوٹی ہمیشہ خالی رہتی ہے، اوپر جانے کے لیے رستے موجود ہیں، آپ جتنا چاہے اوپر چلے جائیں۔ آپ کے ایمان میں اللہ نے زیادتی کی، بڑھا، اوپر گیا، اور اس کی لذت کو بھی آپ نے محسوس کیا۔ ایمان کی لذت ایسی ہے کہ جس لذت کے برابر دنیا کی کوئی لذت نہیں، یہ جائے کہ آدمی کو حاصل ہو جائے۔ اور اب وہ ایمان کا درجہ اور زیادتی ایک دم زمین پہ آ گئی۔ آپ اس کو محسوس کریں، یہ زیادتی کا کم ہو جانا یہ بد نصیبی ہے، خوش نصیبی نہیں۔ ایمان کی کیفیت تو زیادہ سے زیادہ بڑھتی رہنی چاہیے، کم بھی ہوتی ہے لیکن بڑھتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں وہ ہمارے لیے سبق ہیں، کیونکہ پیغمبر کی کیفیت اور اس کے ایمان سے مقابلہ کسی امتی کا تو نہیں نہ کیا جا سکتا، لیکن آپ کی وہ دعائیں امت کے لیے سبق ہے۔ ذرا توجہ فرمائیں، آپ دعا کیا کرتے تھے، اعوذ بک من الحور بعد الکور، یا اللہ میں اضافے کے بعد کمی کی تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں اضافے کے بعد کمی کی تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ اضافے کے بعد کمی دولت کی نہیں، پیغمبر کو دولت سے کیا غرض، پیغمبر کو مادی مسائل کی کمی اور بیشی سے کیا غرض، کہ اے اللہ جب ایمان میں ہم اوپر چلے جائیں تو پھر نیچے آنے کی جو کمی ہے میں تجھ سے اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ اچھا، قرآن مجید نے بڑی کمال ایک مثال بیان کی ہے اس موقع پر، کہ وہ لوگ جو ایک وقت آتا ہے حج کیا، توبہ کی، عمرے کیے، زکات دی اور رونے لگے، توبہ کی، ہر وقت کیفیت ان کی اللہ کی یاد میں گزری،
لیکن ابھی 1 سال بھی نہ گزرا تو پھر انہی جگہ پہ آ گئے جہاں سے چلے تھے، اپنے کاروبار میں، اپنے اخلاق میں، اپنی عبادات میں، اپنے لین دین میں، اپنی خاندانی، خانگی، ازدواجی اور معاشرتی زندگی کی ان برائیوں میں چلے گئے۔ آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو، ان کی مثال قرآن نے بیان کی ہے۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ اے لوگوں، اپنے اعمال میں اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ، کلتی نقضت غزلها، غزل عربی میں سود کو کہتے ہیں۔ یہ چرخے پہ سود نہیں کاتا جاتا، دیکھا آپ نے، چرخے پر سود کاتا جاتا ہے اور وہ ایک ترتیب سے جمع ہو جاتا ہے، اس کے گچھڑے بن جاتے ہیں، اور بکھری ہوئی روئی کو وہ چرخے کی نوک پہ لاتی ہے، پھر اس کی تاریں بنتی ہیں، پھر وہ جمع ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے، اور اس کے پیچھے اس کی کتنی محنت ہوتی ہے چرخہ کاٹنے والی کی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ اس نے بنایا، 1 دن 10 دن لگی رہی، بیچاری لگی رہی، جب وہ ترتیب پا کر ایک دھاگا بن گیا تو اس نے اس کو اتارا اور یوں توڑ کر کوئی ادھر پھینک دیا، کوئی ادھر پھینک دیا۔ اہل ایمان اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ کہ پہلے وہ محنت کرے پھر اپنی محنت کو اپنے ہاتھوں سے توڑ کے رکھ دے۔ اس کی باریکی اور لطافت کو آپ جان رہے ہیں کہ ایک آدمی رمضان بھر اچھے کام کرتا چلا گیا اور عید کے دن سب جاتے گئے۔ یہ مثال ہے اس عورت کی۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، انہوں نے عید کے دن کچھ لوگوں کو بدمستی میں دیکھا، اور اہل ایمان تھے، فرمانے لگے دیکھ کر کہ اگر ان لوگوں کے روزے قبول ہو گئے نا، قبول ان لوگوں کے، تو پھر شکر کرنے والوں کا یہ طرز تو نہیں ہوتا۔ ذرا توجہ کرنا، عید کے روز کچھ لوگوں کو بدمست دیکھا، فرمانے لگے یہ نہج البلاغہ میں اقوال علی میں سے ہے کہ اگر ان لوگوں کے روزے قبول ہو گئے ہیں تو شکر کرنے والوں کا یہ طرز نہیں ہوتا، اور اگر ان کے روزے قبول نہیں ہوئے تو اللہ سے ڈرنے والوں کا یہ طرز نہیں ہوتا۔ مجھے اور آپ کو کیا خبر کہ میرے روزے کہاں تک پہنچے ہیں، میری زکوٰۃ کہاں تک پہنچی ہے، میرا مال خرچ کرنا کہاں تک پہنچا ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو عید الفطر کے دن ایک شخص سے دیکھا کہ سوکھی ہوئی روٹی پانی میں ڈبو کے کھا رہے اور ماتھے پہ پسینہ ہی پسینہ۔ عرض کیا یا حضرت یہ عید کا دن ہے، فرمانے لگے لیس العید بلبس الجدید انما العید لمن خاف بالوعید، لیس العید برکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا۔ وہ اللہ کے بندے، عید تو اس کی ہوتی ہے جو گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر لے، سواریوں پہ سوار ہو کر اور نئے لباس پہن کر بازاروں میں گھومنے سے مومن کی عید نہیں ہوتی۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرما رہے ہیں۔ اور عید کا کھلا میدان اور یہ مجمع، یہ اظہار تشکر کی علامت ہوتا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، کھلے میدان میں ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دی، کھلے میدان میں آ کر تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور رمضان کے بعد یہ جو 6 روزے ہیں نا، 6 روزے، آپ شوال کے 6 ابتدائی روزے، اور یہاں رکھنے کی جو میں غرض جانتا ہوں
جو میں غرض سمجھا ہوں. حالانکہ 30 دن ایک بڑی ایکسرسائز ہے فرض روزے، اور اس کے فوراً بعد کہا کہ جو یہ 6 روزے رکھے گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے. یہ اس کی فضیلت ہے. شوال کے 6 روزوں کی فضیلت یہ ہے کہ جو یہ 6 روزے رکھے عید کے بعد گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے. اس کی اہمیت کو بیان کرنے کا مقصود یہ تھا کہ اب دیکھیں کہ جس آدمی کو ایک 30 دن کے لیے ہم نے اللہ کی بندگی کے لیے تیار کیا تھا، کیا عید کے بعد پھر ہماری بات ماننے کے لیے تیار ہے کہ نہیں؟ اس لیے اس کی فضیلت بیان کی ہے. چونکہ خوشی کے موقع میں آدمی کے پھسلنے کا امکان زیادہ ہوتا. اور پھر آگے عرض کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ میری زندگی میں جو ایمان کی زیادتی ہو رہی ہے نا، اس کو دنیا کے ہر کامرے میں کرنا، ہر معاملے میں میرا کرنا. اور بلکہ قرآن مجید کی آیت اس پہ ملا لو تو اور فائدہ ہوگا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یہ تو آیت کمال کرتی ہے نا کہ اللہ کی بندگی اور عبادت کا صرف مہینہ رمضان نہیں ہے، نہ محرم نہ ربیع الاول ہے، نہ 1 سال ہے نہ 2 سال ہے، نہ جوانی کی زندگی نہ بڑھاپے کی زندگی. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے میرے حبیب خدا کی بندگی یہاں تک کرو کہ تم موت کا فرشتہ دیکھ لو. تو بندگی خدا کی انتہا وقت نزا ہے. وقت نزا تک یہ کرو. ہم مادر پدر آزاد نہیں ہیں، ہم ایک نظام کے مکلف ہیں، ہم ایک دین کے مکلف ہیں. اور وہ کیا ہے؟ حبل اللہ جسے کہتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. حبل اللہ اللہ کی رسی، اور یہ ایک کڑا ہے جسے تھام کے رکھنا ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، ہم تم پہ جبر نہیں کرتے، کسی کو مکلف اتنا نہیں ٹھہراتے کہ وہ کام کر نہ سکے. شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے. کوئی کام آدمی کی بساط سے زیادہ اس پہ ڈالا نہیں جاتا. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، ہم نے اچھائی اور برائی جدا جدا کر دی. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. بس تم اللہ کی کتاب کو تھامے رکھو اور دین کی راہ پہ چلتے جاؤ. تمہارا ہاتھ تھام کے منزل پہ پہنچانا تمہارے خدا کا کام ہے. اپنی منزل کو تو نہ چھوڑو. باقی اللہ کی ذات کہتی ہے میں تمہیں فرشتہ بھی بنانا نہیں چاہتا. میں نے یہ عنوان ذکر کیا ہے نا کہ بھئی پوری زندگی اللہ کی بندگی میں گزارو. اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ تم فرشتے بن جاؤ، تم بن ہی نہیں سکتے. بھائی ہم فرشتے تو بن نہیں سکتے. اللہ ہمیں حد بشریت سے اوپر بھی لے جانا نہیں چاہتا. نہیں، خطائیں ہوں گی، سستیاں ہوں گی، غفلتیں ہوں گی، دینی امور میں درجات ہوں گے. بلکہ میں تو ایک دن پڑھ رہا تھا، مولانا نے بڑا کمال واقعہ لکھا ہے اور اس کی تحقیق لکھی ہے کہ اگر آدمی دیر سے اٹھے تو طلوع آفتاب کے بعد اگر اس کی نماز رہ جائے فرض تو پڑھ لے. یہ مسئلہ ہے نا. اور یہ استدلال کہاں سے کیا ہے کہ وہ سورہ نور میں حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ جب قافلے سے پیچھے رہ گئی تو ایک صحابی سویا ہوا تھا.
اور سورج کی تپش سے اٹھا، اس نے اچانک دیکھا کہ لگا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ام المومنین پیچھے رہ گئی۔ تو اس پہ مولانا نے تحقیق لکھی ہے کہ یہ وہی شخص ہے جو دیر سے اٹھنے کا عادی تھا، اور اسی کی شکایت اس کی عورت نے حضور سے کی تھی کہ یا رسول اللہ میرا شوہر دیر سے اٹھتا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے کہو کہ اسی وقت نماز پڑھ لیا کرے۔ یعنی کسی جگہ پر کمی تو صحابہ سے بھی ہے، ہم خطائیں بھی کریں گے، ہم غلطیاں بھی کریں گے، ہم سے گناہ بھی ہوں گے، یہ سب کچھ ہم سے ہوگا۔ اللہ کی ذات نے ہمیں بشر بنایا ہے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں منافق ہو گیا ہوں، میں منافق ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بھی کیسے منافق ہو گئے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ جب میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں، آپ قبر حشر کی بات چلاتے ہیں تو میرا رونا رکتا نہیں ہے، میرے دل کی کیفیت عجب ہو جاتی ہے، تو میں سوچتا ہوں خدایا بنے گا کیا؟ جب میں اپنے کھیتوں میں چلا جاتا ہوں، کھیتی باڑی میں مصروف ہو جاتا ہوں، مجھے یہ بات ہی بھول جاتی ہے کہ میں آپ کی صحبت فیض میں بھی کبھی آیا تھا، وہ قبر حشر کی بات نکل جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا تو منافق نہیں ہوا، تو اللہ کا بندہ ہے۔ اگر ہر وقت ایمان کی ایک کیفیت رہے جو میرے پاس رہتی ہے تو آسمان سے فرشتے اتر کر دونوں ہاتھوں سے تجھ سے مصافحہ کریں، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ منافقت نہیں ہے کہ کبھی کوتاہی ہو گئی، خطا ہو گئی، کبھی بھول گئے، اور اس پر کیا ہے حکم خدا؟ آپ نے فرمایا لوگو ہر لمحہ اللہ سے استغفار کرتا رہو۔ میں اللہ کا نبی ایک دن میں 100 بار اپنے اللہ سے توبہ بھی کرتا ہوں، گناہوں کی معافی بھی مانگتا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سبق ہے، یہ سبق ہے کہ اللہ کی رسی کو تھام لو، یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کا فرمان، اس راستے پہ چل جاؤ۔ خطائیں بھی ہوں گی، غلطیاں بھی ہوں گی، بھولیں گے بھی، لیکن توبہ کا راستہ کبھی بند نہیں کرنا اپنے اوپر، اس کی اصلاح کو چھوڑنا نہیں ہے، اللہ سے استغفار کرنا ہے، کیونکہ یہ دل ہے یہ پھسل جاتا ہے، یہ بہک جاتا ہے، یہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، اور بلکہ کیا کہوں میں، یہ آنکھ جو ہے نا، زبان اور آنکھ، یہ کیا کہوں، ان کی رفتار سے دل کا میٹر چلتا ہے، یہ کہہ لو، مجھے کہنا نہیں آ رہا، یعنی جو تم دیکھو گے دل اس کا اثر لے گا، جو تم بولو گے دل اس کا اثر لے گا، جس کو ہاتھ لگاؤ گے دل اس کا اثر لے گا۔ اس لیے اسلام نے آنکھوں پہ پہرے بٹھائے، اسلام نے اس کو روکنے کا حکم دیا، کہیں ان کی ترجمانی سے دل بہک نہ جائے۔ اور یہ آگے عنوان ہے کہ اس دل کو اسی راہ پہ رکھنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے علاج کیا بتایا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں دین کی راہ پہ قائم رہنا چاہیے، قائم رہنا چاہیے، اس کو سچا ماننا چاہیے۔ میں تو ایک آدمی سے بات کر رہا، وہ کہتا تھا زکوٰۃ تو اس زمانے میں تھی، زکوٰۃ اس زمانے میں تھی، خلافت کے، حکومت کے اہلکار اکٹھا کرتے اور بانٹ دیتے، اب حکومت ٹیکس لے لیتی، اب ضرورت نہیں ہے۔ تو دعا کریں کہ ایسے خیالات شیطان ہمارے دلوں میں نہ ڈال دے، دین کی راہ پہ رہیں، کتاب و سنت کی راہ پہ رہیں، چلتے رہیں ان لوگوں کے ساتھ جو اس راہ پہ چل رہے ہیں۔ خطائیں ہوں تو توبہ اور استغفار کا راستہ اپنائیں، اللہ اسی طرح ہمیں اپنی بارگاہ میں لے جا کر معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد